السلام علیکم ناظرین، کمیونٹی ٹی وی سے ایک بار پھر آصف خان آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم پاکستان ہاؤس میں موجود ہیں اور جناب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ امیر خرم راٹھوڑ صاحب موجود ہیں جو کہ نئے ہائی کمشنر ہیں. وی ویلکم یو سر ان کینیڈا. تھینک یو ویری مچ. آپ آئے ہیں اور ایک خوشائن چیز ہے کہ آپ نے آج آتے ہی ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ ساری کمیونٹی کے لیڈرز کو اور میڈیا کے جو فریٹرنٹی ہے اس کو آپ نے بلایا اور ان سے ون آن ون انٹریکشن کیا. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس جیسچر؟ دیکھیں جی، یہ جو ہماری اسٹرینتھ ہے، جو ہمارا ایکسپیٹ کمیونٹی ہے، جو ہمارے ڈیاسپورا کے لوگ ہیں جو کینیڈا میں موجود ہیں اور ماشاء اللہ بہت ویل انٹرنچڈ ہیں، بہت ویل اسٹیبلشڈ ہیں. تو آبویسلی یہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت سورس آف اسٹرینتھ ہے. اور میں چونکہ ابھی نیا آیا ہوں یہاں پہ، تو ظاہر ہے کہ آئی ووڈ لائک ٹو میٹ ایوری ون، نو ایوری ون پرسنلی، اور پھر آگے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ یہ ملاقاتیں بھی چلیں گی اور کام بھی ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جیسچر اچھا ہے، تو اس کو آپ کوارٹرلی یا 6 months افیئر کر دیں گے کہ ملاقاتیں رکھیں آن دا ریگولر بیسس تاکہ یو انڈرسٹینڈ بیٹر دیر نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹس؟ جی، بیسکلی پرپز ہے وہ کنیکٹ کرنا ہے ڈفرینٹ سیگمنٹس آف پاکستانی کمیونٹی، یہاں پہ ان سے کنیکٹ کرنا ہے. اینڈ میڈیا ایز یو نو پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. ہماری جو کمیونٹی کو انفارمیشن کی ڈسیمینیشن کے لیے جو ہے بہت کرٹیکل رول ہے میڈیا کا. تو اس حوالے سے میری خواہش تھی کہ جو ہمارے دوست احباب کینیڈا میں میڈیا کی فیلڈ سے منسلک ہیں ان سے ایک بالمشافہ ملاقات ہو جائے، ایک دوسرے کو جان سکیں، پہچان سکیں، اور پھر آگے ہم چلتے رہیں گے ہماری. بے شک. اچھا، عمران خان صاحب جو ہے نا، دے ہیو ہی از آلویز ہز کیبنٹ ٹو ہیز آلویز ایڈوکیٹڈ دی ڈائسپورا از دی ایسٹ. جو اوورسیز پاکستانی وہ ان کے ایسٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ایک تو ایکسپیکٹیشن ان کی ہے آپ لوگوں سے، بٹ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے ان سے، اوورسیز پاکستانی سے؟ دیکھیں، جو پرائم منسٹر صاحب کی جو آپ جس ویژن کی بات کر رہے ہیں، دیٹ از ویری سمپل. واٹ ہی پرہیپس مینز از کہ یہ ہماری کمیونٹی کے لوگ، ہمارا ڈیاسپورا جو ملک چھوڑ کے باہر گیا اور اپنی محنت، اپنی ذہانت کے بل پہ انہوں نے دوسری سوسائٹی میں جا کے اپنے لیے اعلیٰ مقام حاصل کیا. اور لیکن سب کچھ ہونے کے بعد جو ایک خواہش بندے کے دل میں ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹو گیو سم تھنگ بیک، جہاں سے آپ اوریجنیٹ کیے، جس مٹی سے آپ کا بدن بنا، اس بانڈ کو آنر کرنے کے لیے واٹ کین آئی گیو بیک ٹو مائی کنٹری. اور دیٹ از دا کرکس آف پرائم منسٹرز آرگومنٹ کہ جو لوگ کامیاب ہیں، جو لوگ ملک سے نکلے اور دوسرے معاشروں میں آ کے انہوں نے اپنا لوہا منوایا، صحیح، اب ان لوگوں کو چاہیے کہ they return back and they give something back. It's not necessarily money. It's number of things, time, efforts, exactly, contribution, exactly, achievements, accomplishments. exactly. اچھا، ایک اور بھی چیز پوچھوں گا آپ سے، کیونکہ ہم اوورسیز میں پاکستان کی زیادہ فکر کرتے ہیں ادھر رہتے ہوئے. تو آپ کیا پاکستان کی گورنمنٹ کی جو KPIs ہیں، جیسے GDP ہے یا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، فورن ریزروز ہیں، اس سے مطمئن ہیں کہ ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بالکل صحیح سمت میں چل رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. پاکستان پچھلے کچھ دہائیوں سے ہمارے خطے میں جو سیاسی صورتحال تھی، افغانستان کا ایشو ہے اور باقی ایشوز تھے، تو جس کی وجہ سے ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہو سکی. آپ نے پرائم منسٹر کو اکثر ہی کہتے سنا ہوگا کہ یہ جو وار آن ٹیرر تھی، صرف اس کے اندر ہمارے اکنامک لاسز ور مور دین $150 بلین. تو اب so many other lives also. جی، 80,000 lives. And تو اب
الحمدللہ صورتحال بہتر ہے. پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ باہر سے آئی ہے. پاکستان کی جو اکنامک ٹریجیکٹری ہے وہ الحمدللہ از ایز یو سیڈ کے پی آئیز یا جو کی پرفارمنس انڈیکیٹر جی وہ اب تو ہمارا ہر محکمہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ہر محکمہ کے پی آئیز پہ چلتا ہے. تو دیر از اے لاٹ آف چینج, یعنی کہ بیلنس اسکور کارڈ وغیرہ بنا لیے ہیں آپ لوگوں نے. جی اور ٹریجیکٹری آئی تھنک سیٹ ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ آگے جو ہے وہ ٹیک آف کا ٹائم ہے. تو آپ کو لگتا ہے اٹس آل گرین لائٹ. اچھا, بہت اچھا آپ نے کہا. ادھر جیسے میں نے کہا تھا کہ یو ایکسپیکٹنگ فیو تھنگس فرام اوورسیز پاکستانی صاحب, ان لوگوں کی بھی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں. دیر آر 4 points دیٹ پیپل کوشچن اینڈ وی آلویز ٹاک اباؤٹ. ایک کہ کس طرح سے ہم انویسٹمنٹس جو اوورسیز ہیں, بڑی انویسٹمنٹس تو اٹریکٹ کر لی آپ نے گلف کنٹریز سے, آپ نے چائنا سے اٹریکٹ کر لیا, لیکن یہ جو ادھر لوگ بیٹھے ہیں بزنس اونرز, وہ کس طرح سے ڈائسپورا انویسٹمنٹس, 4 points ہیں جس کو آئی ٹرو کے نام سے کہتے ہیں ہم. انویسٹمنٹ, ٹورزم, ریمیٹنسز, کریٹنگ دا یونٹی ان دا کمیونٹی اینڈ دی ایکسپورٹس. آئی ٹرو. تو ان 5 points پہ آپ کا کیا جو ہے نا وہ اسٹینس ہے کہ آپ کریں گے؟ کیونکہ انویسٹمنٹ کی میں تھوڑی لیبوریٹ کرتا جاؤں کہ جب انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ہو یا کسی اور مینوفیکچرنگ یونٹ کی یا کوئی پلانٹ کی انویسٹمنٹ ہو, تو دے آسک فار گورنمنٹ گارنٹیز اینڈ سم ایشورٹیز. دے ڈونٹ گیٹ دیٹ, تو اس کی وجہ سے دے بیک آؤٹ. تو اس پہ ان 5 points کو آپ کیسے کریں گے بریفلی انویسٹمنٹس کے حوالے سے؟ آئی ایم ناٹ شیور کہ واٹ گارنٹیز آپ بات کر رہے ہیں. ہمارا جو پاکستان ہیز جو آن دا انڈیکس آف ڈوئنگ آف ایز آف ڈوئنگ بزنس, پاکستان نے کافی ڈیولپ کیا ہے اس کے اندر پچھلے کچھ سالوں میں. اور کوئی اسپیسیفک کیس کے حوالے سے تو آئی ایم ناٹ شیور کہ واٹ گارنٹیز. فار ایگزامپل somebody wants to put a steel plant there, تو وہ کیسے جا کے ری رولنگ پلانٹ لگانا چاہتا ہے کوئی, اٹس اے اسمال پروجیکٹ, 2 million $3 million, تو وہاں پہ مسائل آپ کو پتہ ہیں, بجلی کے ہیں, گیس کے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ انڈسٹری کا جو ہمارا انرجی کا پرابلم تھا وہ اتنا ایکیوٹ نہیں رہا اب جتنا کہ کسی زمانے میں تھا. ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ پروڈکشن کیپیسٹی بہت جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہے. آئی ڈونٹ think there will be problems regarding energy or stuff, but we do have a commercial section here, or we are more than willing to facilitate any Pakistani who wants to invest in Pakistan. Hum individual basis pe, case to case basis pe, we will be very happy to facilitate. So they come and meet you? Yes, of course. And how about the other points like remittances آپ بڑھانے کی کیا remittances؟ آپ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ نے دیکھا, ماشاء اللہ اٹ ہیز بین ورلڈ وائڈ 29 بلین کی ریمیٹنسز ہوتی ہیں. کینیڈا سے کچھ ٹارگیٹس ہیں جو کہ آپ نے اچیو کرنے ہیں؟ ابھی ہم نیکسٹ ایئر کے ابھی ڈیولپ کریں گے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم پیریوڈکلی ویبینارز کر رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے حوالے سے, نئی پروڈکٹس انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس کے اندر. تو ہوپ فلی انشاءاللہ وی ول سی انکریز ان دیٹ. ریمیٹنسز کے بعد ٹورزم, تو آپ کا کیونکہ سینک بھی ہے, ریلیجیس بھی ہے, کرتارپور بارڈر وہ راہداری کھلی ہے جی, تو ہم ادھر سے کافی اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور خان صاحب کہتے بھی رہے ہیں کہ ہمارے سینک بھی اچھا ہے, ہم پیکج بنا کے دے سکتے ہیں. تو واٹ از اٹ دیٹ ہائی کمشنر وڈ ڈو ٹو فیسیلیٹیٹ؟ دیکھیں ٹورزم اگین از ون آف دا پرائم منسٹر کے جو ٹارگیٹس ہیں جو اس میں شامل ہے. ٹورزم گیوز اٹیچز گریٹ امپورٹنس ٹو ٹورزم. کووڈ کی وجہ سے کچھ ٹورزم کی فیلڈ میں ان دونوں مسائل ہیں, لیکن پاکستان میں ایڈونچر ٹورزم اور ریلیجس ٹورزم وہ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے. کینیڈا سے ہر سال ہزاروں لوگ جاتے ہیں, لیکن وہ دیٹ از ناٹ سفیشینٹ.
بڑا بھی یہ کچھ نمبرز ہیں آپ کے پاس کہ کتنا تھا؟ ابھی تو کرونا کے حوالے کی وجہ سے جو ہے اٹ از آل ویری 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 شیکی، لیکن نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ جو ریلیجس ٹورزم کا سیگمنٹ ہے یہ بھی بہت انکریز کرے گا. گڈ. اچھا جی، اب ہم کشمیر کی طرف تھوڑا چلے جاتے ہیں. ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، آپ کا اس پہ کیا پوزیشن ہے، اس کا تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیں. صاحب، جو ظلم کشمیر میں لوگوں پہ ہو رہا ہے، اور جو اس میں جو سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ ممالک جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز سمجھتے ہیں، وہ بھی اس مسئلے پہ خاموش ہیں. اس کی ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن یہ مورلی کسی لحاظ سے درست نہیں ہے. پاکستان کا اس معاملے میں ایک بہت صاف اور بالکل ایک بیلنسڈ ویو ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، اور اس کو جو یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق اس کا لیکن جو انڈیا میں یہ جو پچھلے یہ جو حکومت ہے، جو ان کا جو ہندوتوا کا ایجنڈا ہے، اس نے چیزوں کو بہت کمپلیکیٹ کر دیا. اور اس کے بعد یہ ابھی جو ہے جس پریس کانفرنس کی طرف آپ اشارہ کیا آپ نے، یہ پاکستان نے پہلے بھی یہ کیا، اور ایک دفعہ پھر ایک بہت کمپریہنسو ڈوزیئر بنا کے ایک انسٹنس کو جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، جو ظلم ہوا کشمیر میں عورتوں پہ، بچوں پہ، ایک انسٹنس کو ہم نے ریکارڈ کیا اور ثبوت کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ دیا. اب یہ دنیا کے ضمیر کو ہم شیشہ دکھا رہے ہیں. ہم ان کو بتا رہے ہیں، ان سب لوگوں کو، کہ آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وائلیشن آف، اور اس کی اگر آپ اس کا سدباب نہیں کریں گے، اگر آپ اس چیز کو ایکنالج نہیں کریں گے، تو آپ اپنی کریڈیبلٹی لوز کریں گے. صحیح فرما رہے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ دا باٹم لائن از. رائٹ. لاسٹ 2 questions اینڈ دین ویل ریپ دس اپ. یہ سوال کہ ہمارے 6 کینڈیڈیٹس جیت چکے ہیں، پاکستانی جو ڈائسپورا ہے وہ ان کے 3 ایشوز ہے، تو ایشو ایک ہی لیکن اس کے 3 رخ ہیں. ایک تو اسٹوڈنٹ ویزا جو 4000 پہ ہے کنسسٹنٹلی، 2015 سے 4000 ہے، 2019 میں بھی 4000 رہا. وہ نیبرنگ کنٹری جیسے ہے اس کا جو ہے نا وہ 40,000 سے شروع ہوا 2015 میں، اور آج 2 لاکھ پہ ہے. تو یہ ڈسکرمنیشن جو ہے، اس پہ پروسیسنگ ٹائم کا ایشو زیادہ تر وزٹ ویزا اور اس بزنس ویزے کے اوپر ہے، وہ تھوڑا ڈیلیڈ ہے اس پہ کام. اور آفس کا لوگ کہتے ہیں، کمیونٹی کہتی ہے کہ آفس جو ہے نا وہ شفٹ ہونا چاہیے ابو دھابی ٹو اسلام آباد، تاکہ جو ڈسکرمنیشن ہے وہ چیز ختم ہو جائے. یہ 3 چیزوں پہ کیسے ہائی کمشنر کام کرے گا؟ دیکھیں، جو یہ ایس ٹی ایس جو اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم کی جو بات ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اسپیکولیشن بھی شامل ہے کہ جو ہم اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم میں تو شامل ہو گئے، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ 4000 کے 4000 ہی ہیں، تو اس میں کوئی سازش ہے شاید. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چند ایسے فیکٹرز ہیں کہ جس پہ ہمیں نظر جو ہے وہ کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ جو اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم ہے پاکستان، اس میں 2019 میں شامل ہوا، اور اس کے بعد 1 سال بعد جو ہے وہ بچوں نے آنا تھا نیکسٹ سیشن میں ایڈمیشن لینے کے لیے، لیکن وہ کووڈ آ گیا. کووڈ کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اس طرح نہیں آ سکے، ان کا پروسیسنگ بھی جو ہے وہ کم ہو گیا. لیکن جہاں تک ڈیلیز کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کیسز میں تو وہ اپلیکیبل نہیں ہے، اس لیے کہ ایس ڈی ایس ہونے کی وجہ سے جو کینیڈین ویزا پروسیسنگ ہے آف پاکستانی اسٹوڈنٹس، وہ 21 دن میں ان کو کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے، یا وہ اس کو بچے کو ویزا دیں گے یا وہ بچے کو ویزا نہیں دیں گے، لیکن دے ہیو ٹو وہ ڈیسائیڈ ود ان 21 days. ٹھیک. اب
اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ ابو دھابی میں ہونا چاہیے یا پاکستان میں ہونا چاہیے. آبویسلی وی وڈ پاکستان یو این نے اپنے سارے دفتر پاکستان میں جو ہے وہ فیملی اسٹیشن ڈکلیئر کر دیے, باقی ساری ایمبیسیز جو ہیں وہ نارملی فنکشن کر رہی ہیں, لیکن اٹ از اسٹل یہ چونکہ کینیڈین گورنمنٹ کا انٹرنل معاملہ ہے, ہماری خواہش تو ہے کہ وہ یہ پاکستان میں کریں, لیکن یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ کچھ عرصے میں they will do that. Last question from you is what this High Commissioner is going to do different than all the previous ones? لیکن جی ہر آدمی اپنے طریقے سے کام کرتا ہے, مقصد سب کا ایک ہوتا ہے. جو بھی ہائی کمشنر یہاں پہ آئے گا اس نے جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس نے پاکستان اور کینیڈا کے جو باہمی تعلقات ہیں ان کو فروغ دینا ہے, اس نے جو ہماری کمیونٹی یہاں پہ جو ہمارا ڈیاسپورا ہے اس کے مسائل کو کیٹر کرنا ہے, بزنس کو دیکھنا ہے, ٹورزم کو دیکھنا ہے, ایجوکیشن کو دیکھنا ہے, اور اس میں اس وقت کے مطابق جو سیگمنٹ یہ جو سیکٹر زیادہ تیزی سے ڈیولپ ہو سکتا ہے اس پہ توجہ دینی ہے. تو انشاءاللہ یہی سب کام کریں گے جی, بزنس میں بھی کام کریں گے, ایجوکیشن پہ بھی کریں گے, ٹورزم پہ بھی کریں گے, اور آپ کی مدد رہے گی تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب راجول صاحب, ٹیک کیئر آف یور سیلف, انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی. انشاءاللہ, تھینک یو.